2026 امیدوں کا سال بنتا جا رہا ہے. سال کی شروع ہوتے ہی امیدیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. آج میں 2-3 موضوعات اٹھاؤں گا، لیکن دونوں ایک جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے طوفان برپا کیا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایکسپریس ٹریبیون کے اندر ایک آرٹیکل چھپا، وہ آرٹیکل ڈیلیٹ کروا دیا گیا. عین ممکن ہے کہ اس کو نکلوا دیا گیا ہو ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں سے. چھپ وہ گیا بلیک اینڈ وائٹ کے اندر، کولڈ پرنٹ کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں. اب وہ چھپ گیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ڈیجیٹل میڈیا سے اس کو ڈیلیٹ کروا دیا ہے، اور اس کو بتا رہے ہیں جی کہ دیکھیں اس آرٹیکل کے اندر کیا شاندار باتیں کی گئی ہیں. آرٹیکل کس نے تحریر کیا ہے، اس کے اندر کیا لکھا گیا ہے، اس کے اوپر میں کمنٹ کروں گا. اور پاکستان تحریک انصاف کو کیوں یہ بار بار خیال آتا ہے کہ 2 لفظ جو لکھے جا رہے ہیں جو انہوں نے خود تحریر نہیں کی ہے، جس کا سیاق و سباق بھی ان پر واضح نہیں ہے، اس سے ملک کے اندر انقلاب آ جائے گا. میئر آ گیا نیو یارک کا نیا، اس کے اوپر ہمارے یہاں پر بہت زیادہ تھرتھلی پڑی ہوئی ہے جی کہ بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں مسلمان میئر آ رہا ہے. اس نے بڑی اپنا نام کمایا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سینگ لڑا کر اس نے اپنا قد کاٹ بھی بڑا کیا، اور واقعتاً ایک نیو یارک کی ہسٹری کے اندر اور امریکہ کی ہسٹری کے اندر اس نے تاریخ بھی رقم کی. لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، میئر کسی اور شہر کا بن رہا ہے، ناچ گانا ہم نے یہاں بھی شروع کیا ہوگا جی، پتہ نہیں کیا کام ہو گیا. تو اس کے اوپر بھی ریفلیکٹ کروں گا. اور ایک بڑی خبر ہے، اس تمام خبروں کے نیچے جو نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ انقلاب آ سکتے ہیں، معیشت بڑھ سکتی ہے، لوگوں کی بات بارڈر سے آگے جا کے پہنچائی جا سکتی ہے، وہ سوشل میڈیا کا نیٹ ورک ہے. سوشل میڈیا کا نیٹ ورک آپ کے انٹرنیٹ اور موبائل کی کمبینیشن سے جڑا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسمارٹ فون جب بنا تو وہ فون تو اسمارٹ نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ اس کے اندر 1992 میں اسمارٹ فون کے ساتھ انٹرنیٹ کو جوڑ دیا گیا تھا. اب جو انٹرنیٹ نے ترقی کرنی شروع کی تو اسمارٹ فون کے اوپر جو انٹرنیٹ کے ذریعے سہولیات تھیں وہ اس میں اضافہ ہوتا رہا. تو انٹرنیٹ اور ٹیلی کام کی دنیا میں جو بڑی خبریں ہیں ان کا براہ راست تعلق سوشل ریولوشن سے ہے، لوگوں کی توقعات سے ہے، اور بزنس اور اکانومی کے ساتھ بھی ہے. تو پہلے میں اس کو ٹیک اپ کر لیتا ہوں. یہ اس وقت آپ کے سامنے ایڈ آیا ہوا ہے، اسپریڈنگ آور ونگز ٹو رول دا اسکائی. یہ پی ٹی سی ایل کا ایڈ ہے، اور اس میں ایک بڑی خبر ہے. جو لوگ موبائلز یوز کرتے ہیں، اور ابھی تک جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق پاکستان میں تقریباً کوئی 18-19 کروڑ کے قریب لوگ ہیں جن کے پاس موبائل سیٹس موجود ہیں. 70% کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے. تو وہ جاننا چاہیں گے کہ جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ٹیلی نور ہے جس کے سبسکرائبرز بہت سے ہیں، اب اس کو پی ٹی سی ایل نے باقاعدہ خرید لیا ہے، اور یہ 100% حصص حاصل کیے ہیں اور باضابطہ طور پر انتظام سنبھال لیا. ہمارے بہت سارے ویورز نے جانا ہے چاہے کہ جی ہمیں بتائیں کہ اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا، کیونکہ وہ ہمارے پروگرامز وہ موبائل کے اوپر دیکھتے ہیں، اور جن سروسز کو سبسکرائب کرتے ہیں ان کے مستقبل کے بارے میں بہت ان کے سوال تھے. تو میں نے کہا کہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج سے ٹیلی نور پاکستان اور یو ٹاورز پی ٹی سی ایل کی جو ذیلی کمپنی ہے اس کے طور پر کام کریں گے، اور ریگولیٹری منظوریوں کے ساتھ اس کو یو فون میں ضم کر دیا جائے گا. اچھا، ہم نے جب ان کے نمائندگان سے بات کی تو انہوں نے بتایا جی کہ فی الوقت ٹیلی نور پاکستان میں کوئی فوری تبدیلی نہیں آ رہی، یہ علیحدہ ادارے کی حیثیت سے کام کرے گا. یاد دہانی کے لیے کہ 1 اکتوبر 2025 کو جو مسابقتی کمیشن ہے اس نے اور پی ٹی آئی نے 5 دسمبر 2025 کو اس کی خریداری کی منظوری دی تھی، اور اب یہ 2 دن پہلے باقاعدہ پریس کانفرنس کے ذریعے بتایا گیا کہ یہ عمل مکمل ہو گیا. اب جو صارفین ہیں، جو اس کے یوزرز ہیں، اینڈ یوزر جس کو کہتے ہیں، ان کے اوپر اثرات کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، مثبت ڈیولپمنٹ ہے. مارکیٹ نے اس کو بہت اچھا رسپونڈ کیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ کے ٹرینڈز کس قسم کے. ایک تو یہ کہ جو لوگ صارفین جو ہیں، انفرادی ہیں اور کاروباری ہیں، وہ ان کو سروسز ویسے ہی ملتی رہیں گی اور کام ان کا ویسے ہی چلتا رہے گا، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تعطل نہیں ہے. جو ملازمین ہیں ان کے لیے بھی یقین دہانی کروائی گئی ہے، بڑا ضروری ہے. ایک بہت بڑی کمپنی ہے اور اس میں لاکھوں لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ وابستہ ہے. ان کو یہ بتایا گیا ہے جی کہ ہم آپ کے حقوق کا احترام کریں گے، اور جتنی مینجمنٹ والے ایشوز ہیں آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر ہم طے کریں گے. اور جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں، صلاحیتوں کا جن کا تسلسل ہے، ان کو وہ بالکل اپنے ساتھ رکھیں گے، اور جو انڈسٹری کی بہترین روایات ہیں اس کے مطابق ہم کام کروائیں گے ملازمین کے حوالے سے. اور دونوں اداروں نے مل کر ایک بڑے ادارے کی صورت میں وہ سامنے آئیں گے. یہ ایک بہت بڑا ایکوزیشن جس کو آپ کہیں گے، جو باقاعدہ
اب اناؤنس ہو چکی ہے. اب مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟ جو ان کے صدر اور سی ای او ہیں پی ٹی سی ایل اور یو فون کے، انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے ٹیلی کام سیکٹر میں یہ سنگ میل ہے. اٹس اے مائل سٹون، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس قسم کا اسٹرکچرل چینج پاکستان کی ٹیلی کام سیکٹر میں اس سے پہلے آیا نہیں ہے. اور اس کے بعد جو مختلف مرجر کے بعد جو کمپٹنسیز اویلیبل ہیں ان کو اکٹھا کر کے ہم اس کو نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جائیں گے. تبھی تو ایڈ کے اندر آپ نے دیکھا اسپریڈنگ آور ونگس ٹو رول دا اسکائز. تو یہ دو قسم کی کمپٹنس جب آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے اور بہترین آپ کے سامنے ان ہاؤس ایکسپرٹیز اویلیبل ہوتی ہیں، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں پر جا سکتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ وسیع نیٹ ورک اور جدید خدمات اور اختراعی جدت، جس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر انوویشن کی بڑی گنجائش ہے، کیونکہ آگے 5G اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنے جیز آنے ہیں اس کے بعد. ان تمام کے لیے اپنے آپ کو پوزیشن کرنا ہے آپ نے. اس تمام سپیڈ سے آپ نے اپنے ملک کے حالات درست کرنے ہیں اور اس سیکٹر کو کسی نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جانا ہے. اور یہ کہ جتنا یہ نیٹ ورک تگڑا ہوگا اتنے لوگ امپاورڈ فیل کریں گے. جتنے لوگ امپاورڈ فیل کریں گے اتنا ہی ان کے اندر اعتماد بڑھے گا، اپنے کام وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو آل ان آل یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کا تعلق جو ہے پاکستان کے ٹیلی کام سیکٹر سے تو ہے ہی، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے جو معاملات پھیلائے جا رہے ہیں، جس طریقے سے آئی ٹی ایکسپینڈ کر رہا ہے، جس طریقے سے سیکٹر پاکستان کی معیشت کی بیک بون بن رہے ہیں، اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. اب آپ آ جائیں، اس سے ریلیٹڈ نہیں لیکن جو بڑی خبر ہے، یہ آرٹیکل آپ کے سامنے یہ ایکسپریس ٹریبیون کے اندر چھپا. اگر آپ ان صاحب کا پروفائل دیکھیں تو یہ پروفائل آپ کے سامنے ہے، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ کون ہیں، ان کے والدین کون ہیں اور ان نے کہاں کہاں پہ کام کیا ہوا ہے. یو ایس کے جسٹس ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی 4 سال کام کیا ہوا ہے بعض معلومات کے مطابق. اب انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے اور بتایا جی کہ یہ جو بومرز ہیں، اچھا یہ مختلف قسم کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں. بومرز وہ لوگ ہیں جو 1946 یعنی پاکستان بننے سے پہلے اور 1964 یعنی 1965 کی جنگ سے پہلے کی پیداوار ہیں. وہ بومرز جو ہیں، جو اولڈر جنریشن ہے، ان کو بتایا جی کہ آپ لوگ جو ہیں آپ کا وقت ختم ہو گیا. اور وقت کس کا آ گیا؟ جنریشن زی کا. اب جنریشن زی کون ہے؟ جو 1997 اور 2012 کے درمیان جو آنکھ کھولی اور اس کے بعد اب ان کے بعد جو آئے گی وہ پھر ملینیلز ہیں اور پھر آئی ہوئی ہے اور پھر جنریشن الفا ہے. یہ مختلف قسم کے سالوں کے اندر جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، کیٹیگریز ان کی بنائی جاتی ہیں، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے اطوار بالکل مختلف ہیں. وہ ایسی ہے کہ جس طرح کسی اور تہذیب سے بلانگ کرتے ہیں. سو بومرز ورسز جنریشن زی، یہ آرٹیکل کا فوکس ہے. اور بتایا گیا جی کہ یہ بومرز کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جنریشن زی کے سینٹیمنٹس کیا ہیں. وہ آپ کی باتیں نہیں سنتے ہیں، آپ کے بیانیے سے اتفاق نہیں کرتے ہیں. آپ لوگوں کی جو عادات ہیں ان سے سخت قسم کے نالاں ہیں. اور انہوں نے یا تو جگہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے اور یا پھر انہوں نے آپ کو پلٹا دینا ہے اور آپ کو وہ سنائیں گے ایسی باتیں کہ آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. اب اس میں کسی کا نام نہیں لیا گیا، نہ ہی یہ مخاطب کیا گیا ہے کسی حکومت کو، کسی ادارے کو، اور لگتا ہے کہ ایک عام قسم کی بات کی گئی ہے. لیکن انہوں نے جوڑ دیا جی کہ یہ تو بنیادی طور پر پاکستان کے اندر جو نئی جنریشن نے عمران خان کا انقلاب لے کے آئے ہوئے ہیں، وہ سنا رہے ہیں فوج کی قیادت کو اور پرانی پاکستانی کی سیاسی قیادت کو، جس میں آصف علی زرداری بھی ہے، نواز شریف بھی ہے، شہباز شریف بھی ہے. اور آپ دیکھیں نا، آپ نے یہ آرٹیکل ڈیلیٹ کروا دیا. اب مجھے نہیں پتا آرٹیکل ڈیلیٹ نہیں کروانا چاہیے تھا، اس میں کوئی خاص بات تو ہے نہیں. فرینکلی کتنی اس کی سرکولیشن ہوگی؟ اگر ڈیلیٹ کروایا تو سرکولیشن آپ نے بڑھا دی، نہیں کروانا چاہیے تھا. اچھا، اگر سرکولیشن بڑھ بھی گئی ہے تو اس سے کوئی انقلاب تو نہیں آنے والا نا. لیکن آرٹیکل کی تشہیر بڑی ہو گئی ہے. تو ان کا خیال ہے جی کہ یہ بہت بڑا ہم نے کارنامہ کیا ہے اس آرٹیکل کی تشہیر کر کے. اور لکھنے والے کو اس نے بتایا جی کہ کیا زبردست یہ مارکسین اس نے ایڈیالوجی لے کے آیا کہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رشیا کے اندر اور جرمنی کے اندر اور سارے یورپ کے اندر اور حتیٰ کہ امریکہ کے اندر بھی ممکنہ طور پر برطانیہ کے اندر جس طرح ریولوشنز آئے اور آ سکتے تھے، مارکسسٹ سوشلسٹ ریولوشن چائنا کے اندر، اس طرح پاکستان کے اندر بھی اس نے اپنے خیالات سے ایک ریولوشن برپا کر دی ہے.
تو اگر پاکستان تحریک انصاف سے اس کا آپ نے جوڑنا ہے تعلق واسطہ، تو پھر عمران خان کی تاریخ پیدائش دیکھ لیں. عمران خان تو جنریشن زی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، وہ تو بومر ہے، وہ تو بنیادی طور پر بومر ہے، تو وہ اولڈر جنریشن کے اندر جاتا ہے. ایک تو بات یہ ذہن میں رکھنے کہ آپ اگر بومرز ورسز جنریشن زی کی بات کر رہے ہیں تو عمران خان بھی فارغ ہو جاتا ہے بیچ میں، تمام بزرگ سیاستدان فارغ ہو جاتے ہیں اور عمران خان بھی بزرگ سیاستدان کے طور پہ فارغ ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ ریولوشن آئے ہیں، لوگ بہت اگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھیں بنگلہ دیش کے اندر کیا ہو رہا ہے، نیپال کی اگزامپل دیتے ہیں، دوسرے ممالک کی اگزامپل دیتے ہیں جہاں پر نئی جنریشن جو ہے وہ آپ کو پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہے اور کہتے ہیں جی کہ یہ اب انہوں نے پھٹے چک دینے ہیں اور انہوں نے معاملات کو پلٹا دینا ہے. بات درست ہے، اسٹریٹ کے اوپر آپ کو جوان چہرے نظر آتے ہیں، جوان شکلیں نظر آتی ہیں. اب وہ جوان چہرے اور شکلیں کیا حرکات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان کے پاس رائے بھی ہے. اب رائے کے پیچھے تاریخ کا ان کو پتہ ہے نہیں پتہ، یہ ایک علیحدہ بات ہے. اب ان کی آواز بھی اونچی ہے، آواز بالکل ان کی اونچی ہے، لیکن اس اونچی آواز سے کیا وہ آپ کو سلواتیں سنوا رہے ہیں یا وہ کوئی عقل کی بات کر رہے ہیں، وہ انقلابی باتیں کر رہے ہیں یا فسادی باتیں کر رہے ہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن آواز ان کی اونچی ہے اور وہ نظام سے نالاں ہیں. وہ اس وجہ سے نالاں ہیں کہ وہ خود انکمپیٹنٹ ہے یا نظام خراب ہے، اس کے اوپر بڑی بحث ہو سکتی ہے، لیکن موجود ہے اپنی جگہ پہ. جس جگہ پر یہ انقلاب آیا ہے، بنگلہ دیش اور نیپال کی آپ مثال دے دیں تو اس میں جو جنریشن زی کے نمائندگان نے کیا باغ ڈور سنبھالی ہوئی ہے، جنریشن زی کے لوگوں نے تو باغ ڈور نہیں سنبھالی. آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے اندر اس وقت جو عبوری انتظامیہ ہے اس کو کون ہیڈ کر رہا ہے، اس کی عمر تو ذرا چیک کریں. تو یہ جو آپ کا خیال ہے کہ جب ریولوشن آئے گا تو جنریشن زی جو فون کو ویلڈ کرتی ہے وہ آ کے تو حکومت چلانے لگ جائے گی، ایسے نہیں ہو رہا ہے. اور نہ ہی دنیا میں آپ کو پاور کا جو ٹرینڈ ہے وہ اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. پاپولیرٹی کا ٹرینڈ آپ کو اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے، پاور کا ٹرینڈ بالکل اس کو اپوزٹ جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. میں آپ کو 3-4 مثالیں دے دیتا ہوں. نتن یاہو کی عمر چیک کر لیں ذرا، مودی کی عمر چیک کر لیں ذرا، ٹرمپ کی عمر چیک کر لیں ذرا، پریزیڈنٹ شی کی عمر چیک کر لیں ذرا، پیوٹن کی عمر چیک کر لیں ذرا. عمریں چیک کری جائیں. دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ طاقت کنسنٹریٹڈ ہے ان لیڈران کی آپ عمریں چیک کرتے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پری بومرز ہیں ان میں سے کافی سارے. تو آپ کو نیو یارک کا میئر تو بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ ینگ ہے، لیکن کھڑا تھا بالکل ٹرمپ کے ساتھ تھا نا. پھر آخر میں آ کے نظام نے اس کے غبارے میں سے ہوا تو نکالی. آپ کو جنریشن زی بہت اچھی لگتی ہے، بنگلہ دیش کا انقلاب بہت اچھا لگتا ہے، حوالے بھی دیتے ہیں. یہ دیکھ لینا پھر اس کے بعد اسٹریٹ جب ایرپٹ کی تو کس نے کنٹرول سنبھالا اور وہاں پہ اس وقت کون شخص ہے جو اگلے انتخابات کروائے گا. میں آپ کو 20 مثالیں دے سکتا ہوں جو اس رومانویت کو پنکچر کر دیتی ہے کہ جی کسی جوان بندے نے جوان جنریشن کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھ دیا تو ملک کے اندر ریولوشن آ گیا. ہاں ایک کام ضرور ہوا ہے کہ اس آرٹیکل کی تشہیر کر کے آپ نے پیسے خوب بنائے اور آپ نے ایک ہڑبونگ پیدا کر دیا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کسی نے بین الاقوامی تعلقات کی تاریخ پڑھی ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں وہ ایسے نہیں چلتے کہ کسی نے لکھ دیا تو معاملات طے ہو گئے. اور جو لکھنے والے انقلاب لایا کرتے تھے وہ اور قسم کے لوگ تھے، وہ اور قسم کی سوچ رکھتے ہوتے تھے، وہ بہت سیزنڈ لوگ تھے، انہوں نے بہت کشت کاٹی تھی. یہ نہیں تھا کہ یہاں سے اٹھے اپارا سے ہوتے ہوئے جی ایچ کیو کو سلام کرتے ہوئے طاقت میں آئے، وہاں پہ جا کے بونگیاں ماریں، جیل کے اندر چلے گئے، ملک سے باہر بھاگ گئے تو ریولوشن لے آئے. اس طرح ریولوشن نہیں آتے. تو جنریشن زی کے بارے میں آپ پڑھیں، ملینیلز کے بارے میں بھی آپ پڑھیں، بومرز کے بارے میں بھی آپ پڑھیں، الفا کے بارے میں بھی پڑھیں، لیکن تھوڑی سی تاریخ بھی پڑھ لیں.